ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. معزز و مکرم محتشم سامعین و ناظرین، آج کی یہ پروقار تقریب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت فرما رہے ہیں پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت پیر سید سمیع اللہ شاہ صاحب چشتی ترمذی دامت برکاتہم العالیہ. اور میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں بہت ہی محبت والے، پیار والے، اہل ذوق جناب ڈاکٹر محمد یوسف چشتی صاحب کو کہ وہ ہر سال آقا علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں ایک خوبصورت بزم کا انعقاد کرتے ہیں. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان کی اس مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. زیادہ وقت نہیں لوں گا، جتنی دیر بھی گفتگو کروں گا آپ کی توجہ جو ہے وہ میری طرف ہونی چاہیے. انشاءاللہ العزیز جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی سب سے مختصر سورہ سورۃ الکوثر، ہم صبح و شام اس کی تلاوت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کو، اس سورہ کو جب نازل فرمایا تو کفار و مشرکین کے جو شکوک و شبہات تھے قرآن سے متعلق وہ سارے کے سارے رفع ہو گئے. کفار اعتراض کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر کچھ آیات گھڑ کے لے آتے ہیں اور وہ ہمیں سناتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. جب کفار و مشرکین نے یہ اعتراض کیا تو قرآن کو پڑھیں سورۃ القصص، اس کی آیہ نمبر 49. اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے محبوب فرما دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے تو پھر قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آئیں. قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آئیں. لیکن وہ کہاں لا سکتے تھے؟ رب ذوالجلال نے چیلنج کے اندر تخفیف فرما دی. فرمایا اگر قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے تو فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، فرمایا پھر تم قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ.
یہ نہیں فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی جو لمبائی ہے، جو اس کی لینتھ ہے، اتنی لمبی 2.5 سپاروں کی جو صورتیں ہیں، بڑی لمبی لمبی طویل صورتیں، اتنی بنا کے لے آئے. یہ نہیں کہا، مطلقاً فرمایا کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. لیکن وہ کہاں لا سکتے تھے؟ مفسرین نے لکھا کہ وہ کچھ آیات بیٹھ کے بناتے، بڑے فصیح و بلیغ تھے، اہل زبان تھے، اور انہیں اپنی زبان دانی کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا. وہ باقیوں کو اجمی کہتے تھے، لیکن جب وہ کچھ آیات بنا کے لاتے اور پھر وہ پڑھتے، خود ہی کہتے کہ اس کا قرآن کے ساتھ موازنہ نہیں بنتا، اس کا قرآن سے کمپیریزن نہیں بنتا. خود ہی بنا کے لاتے، پھر خود ہی اس کو پھینک دیتے. اللہ رب العزت نے چیلنج کے اندر مزید تخفیف فرما دی. فرمایا قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکے، قرآن جیسی 10 صورتیں بھی پیش نہیں کر سکے، تو میں رب چیلنج کے اندر مزید تخفیف کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا پھر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، کوئی ایک صورت پیش کرو. جب قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے، رب ذوالجلال نے چیلنج کے اندر مزید تخفیف کی. فرمایا اے اہل عرب، میرے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے قرآن پہ اعتراض کرنے والوں، قرآن جیسا قرآن بھی نہیں لا سکے، قرآن جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، قرآن جیسی ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پھر میرے مصطفیٰ جیسی کوئی ایک بات ہی کر کے دکھا دو، پھر میرے مصطفیٰ جیسی کوئی ایک بات ہی کر کے دکھا دو. جدید عربی کے اندر حدیث کہتے ہیں بات کو. تو فرمایا میرا مصطفیٰ جو کلام کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، کوئی ایک جملہ میرے مصطفیٰ جیسا بول کے دکھا دو. لیکن وہ کہاں بول سکتے تھے؟ رب ذوالجلال نے قرآن کی سورۃ الکوثر کا نزول فرمایا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا. اس سے پہلے کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے. کتنے قصیدے لٹکے ہوئے تھے؟ 7 قصیدے تھے. اہل عرب نے بڑے بڑے قصیدے، جسے عربی کے اندر سبع معلقہ کہا جاتا ہے، سبع معلقات، درس نظامی کے اندر یہ باقاعدہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کے اندر وہ پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان کو، ان کی فصاحت و بلاغت کو، ان کی زبان کے اوپر جو گرفت تھی اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کتنے اہل زبان تھے. جب اللہ رب العزت نے مصطفیٰ پہ سورۃ الکوثر کا نزول کیا تو ایک شاعر آیا، اس نے اپنا قصیدہ پڑھا، ادھر مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی سورۃ الکوثر کو پڑھا، اپنا قصیدہ اتار لیا، کہنے لگا میرا قصیدہ مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے جو مصطفیٰ کو یہ جو 3 آیتوں کی سورہ عطا فرمائی ہے، میرا اتنا لمبا قصیدہ مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دوسرا شاعر آیا، اس نے اپنا قصیدہ پڑھا، ادھر مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی اس مختصر سورہ کو دیکھا، اپنا قصیدہ اتار لیا، وہ بھی چلتا بنا. تیسرا آیا، چوتھا آیا، 7 کے 7 قصیدے اتر گئے، مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی سورۃ الکوثر کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکی رہی. سورۃ الکوثر جو ہے، جب اس کو پڑھا وہ جانچ گئے، وہ پرکھ گئے، انہیں معلوم ہو گیا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، اور یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے جو رب ذوالجلال نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ وہ سورہ کریمہ ہے جس کی میں نے پہلی آیہ کریمہ تلاوت کی. فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطیہ کر دیا. کیا عطیہ کر دیا ہے؟ کوثر عطیہ کر دیا. اب آئیں کوثر سے مراد کیا ہے. پہلے آپ نے سماعت کیا کہ اس سورت کا پس منظر. اب دیکھیں
کہ کوثر سے مراد کیا. یہ جو اللہ نے حضور کو کوثر عطا فرمائی ہے اس کی مراد کیا ہے؟ محدثین نے لکھا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 172 172 نمبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوثر سے مراد نہر فی الجنہ، یہ جنت کی ایک نہر ہے. کیا ہے؟ جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. فرمایا جس کے کنارے سونے کے ہیں، جس کا پانی جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور فرمایا جس کی سفیدی برف سے زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے مجھے نہر جنت عطا فرمائی ہے. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر محدثین نے بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. کیا مراد ہے؟ حوض کوثر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی متفق روایت ہے، اور تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان موعدکم الحوض، فرمایا میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی. کہاں پہ ملاقات ہوگی؟ آقا کے میلاد میں آنے والوں ادھر میری گفتگو کی طرف متوجہ ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، میرے امتی آئیں گے، میرے سے ملاقات کریں گے، اور وہ ملاقات کہاں پہ ہوگی؟ حوض کوثر پہ ہوگی. تاجدار کائنات نے فرمایا صحابہ میں ہوں تمہارے درمیان، لیکن وَأَنَا مَقَامِي فِي هَذَا، یہاں پہ کھڑا ہوا میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کھڑا میں تمہارے درمیان ہوں. مدینہ شریف کی سرزمین ہے، اللہ نے میری آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے ہیں، میں حوض کوثر کو ملاحظہ فرما رہا ہوں. ارے نوجوانوں، میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، حوض کوثر کہاں پہ ہے؟ یہ میدان محشر میں ہے. اور میدان محشر کے اندر میرے مصطفیٰ کو پیش کیا جانے والا حوض کوثر وہ میری مصطفیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. ارے جب قیامت کے دن حوض کوثر جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، تو میں اور غلام جو ہیں وہ کیسے مصطفیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. جب میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے حوض کوثر پوشیدہ نہیں، تو قیامت تک کے آنے والا کوئی غلام میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. میرے مصطفیٰ ہمارے حالوں سے بھی واقف ہیں، ہمارے معاملات سے بھی واقف ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تمہارے معاملات میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اب ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مراد نہر جنت ہے، ایک مراد یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے. نہر جنت ہے جنت میں. کہاں پہ ہے؟ جنت کے اندر. اس سے مستفید ہوں گے جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے. اس سے کب مستفید ہوں گے؟ جب لوگ تمام معاملات سے فارغ ہو کے جنت میں چلے جائیں گے تو نہر جنت کا پانی پئیں گے، نہر جنت سے اپنی پیاس کو بجھائیں گے. اور حوض کوثر کہاں پہ ہے؟ حشر کے میدان میں. تو یہ دونوں روایات کے اندر بظاہر ایک تضاد نظر آتا ہے، مگر تضاد نہیں. جنت کے اندر جا کے میرے مصطفیٰ کے غلام نہر جنت کا پانی پئیں گے، مگر حوض کوثر پہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، غلام مارے مارے پھر رہے ہوں گے، میرے مصطفیٰ اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہو کے غلاموں کو جام بھر بھر کے پلائیں گے. میرے مصطفیٰ صحابہ و اہل بیت کی معیت کے اندر اپنے غلاموں کو، مجھے اور آپ کو، میرے مصطفیٰ جام بھر بھر کے پلائیں گے. اور فرمایا اس کے برتن اتنے ہیں جتنے اللہ نے آسمان کے ستارے بنائے ہیں، تاکہ میرے غلام اس دن پریشان نہ ہوں، انتظار نہ کریں. اللہ نے حوض کوثر کے برتن اتنے بنا دیے ہیں، میرے غلام آتے جائیں گے اور میری اہل بیت بھر بھر کے جام پلاتے جائیں گے، میری اہل بیت جام بھر بھر کے پلاتے جائیں گے. دو روایات. تیسری روایت محدثین نے جو بیان فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک ہے. کوثر سے مراد کیا ہے؟ اولاد ہے. ایک ایک تفسیر کے اوپر مختصر سی بات کرتا جاؤں گا اور پھر بعد میں اس کو میں سمیٹ دوں گا. تیسری روایت، دو آپ نے روایات سن لی کہ کوثر سے مراد کیا ہے. پہلی کیا ہے؟ بولے میرے ساتھ. پہلی تفسیر کے مطابق کوثر سے مراد کیا ہے؟ نہر جنت.
بولے کیا ہے؟ نہر جنت۔ اور دوسری روایت کے مطابق کوثر سے مراد کیا ہے؟ حوض کوثر۔ تیسری روایت کے مطابق اس سے مراد اولاد مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ اولاد مصطفیٰ ہے۔ اس کا اگر پس منظر دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب صاحبزادے حضرت ابراہیم کا بچپن میں وصال ہو گیا تو کفار و مشرکین نے کہا باتیرا محمد اللیلہ، آج رات محمد ابتر ہو گیا ہے۔ ابتر کہتے ہیں بے ذریت کو، ابتر کہتے ہیں مقطوع نسل کو، جس کی اولاد نہ ہو، نرینہ اولاد نہ ہو، اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کو اذیت دی، تاجدار کائنات کو تکلیف پہنچی، اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا، فرمایا یہ کفار کہتے ہیں محمد ابتر ہو گیا ہے، فرمایا ان شانیک هو الابتر، محبوب میں نے تو تجھے کوثر عطا فرمائی ہے، تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن ابتر ہے۔ قیامت تک میرے مصطفیٰ کی ذریت زندہ ہے، لیکن عتبہ شیبہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج میرے مصطفیٰ کے ذریت کے اندر کوئی کہنے والا ہے میں حسن کی اولاد سے ہوں، کوئی کہنے والا ہے میں حسین کی اولاد سے ہوں۔ آپ دنیا میں کوئی نہیں دکھا سکتے کوئی کہے میں ابو جہل کی اولاد سے ہوں، نہیں دکھا سکتے کوئی کہے عتبہ شیبہ کی اولاد سے ہوں۔ اللہ نے مصطفیٰ کو کوثر عطا فرمائی، اللہ نے سیدہ کائنات کہ بطن پاک سے وہ ذریت جاری کی ہے کہ ہر قبیلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر بستی کے اندر میرے مصطفیٰ کا خون موجود ہے، میرے مصطفیٰ کی نسل موجود ہے۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں آج کی ہماری بزم کے اندر بھی ایک مصطفیٰ کا صاحبزادہ موجود ہے، حضور کی نسل سے موجود ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کوثر عطا فرمائی ہے۔ کیا مراد ہے؟ اولاد مصطفیٰ۔ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اللہ نے کوثر عطا فرمایا، اس سے مراد میرے مصطفیٰ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی ہے، کثرت عطا فرمائی ہے۔ 3 تفاسیر ہو گئی۔ چوتھی تفسیر محدثین نے بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے نبوت مصطفیٰ۔ کیا مراد ہے؟ نبوت مصطفیٰ۔ فرمایا انا اعطیناک النبوۃ، محبوب ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ نے سابقہ انبیاء کو بھی نبوت عطا کی۔ یہ بات جو ابھی میں کرنے لگا ہوں یہ نوجوانوں کے لیے بڑی ہی ایمان افروز بھی ہے اور ان کے ایمان کو جلا بھی بخشے گی۔ بڑی توجہ سے خاص بات کہنے والا ہوں۔ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر کی شکل کے اندر نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ نے سابقہ انبیاء کو بھی نبوت دی اور میرے مصطفیٰ کو بھی نبوت عطا فرمائی، تو وجہ امتیاز کیا ہے؟ خاص کیا بات ہے؟ ارے لوگو، اللہ نے سابقہ انبیاء کو نبوت دی، وہ زمان کے ساتھ خاص تھی، وہ مکان کے ساتھ خاص تھی۔ اللہ نے مصطفیٰ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا پیارے تجھے زمانوں سے مبرہ فرما دیا، مکانات سے مبرہ فرما دیا۔ سابقہ انبیاء آئے، کوئی کسی قبیلے کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی کسی بستی کے لیے، کوئی کسی خاص زبان والوں کے لیے۔ فرمایا پیارے تجھے قیامت تک کے لیے ہر زمان والوں کے لیے بھی، ہر مکان والوں کے لیے بھی نبی بنا کے بھیجا، ہر زمان والوں کے لیے، ہر مکان والوں کے لیے، ہر زبان والوں کے لیے۔ ارے آج میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک عربی بولنے والا بھی جانتا ہے، عربی بولنے والا بھی جاتا ہے، انگریزی بولنے والا بھی جاتا ہے، پشتو بولنے والا بھی جاتا ہے، اردو بولنے والا بھی جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر سرائکی بولنے والا بھی جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی زبانیں بولنے والے ہیں سارے بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ ہر ایک کی بولی کو سمجھتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو ایسی نبوت عطا فرمائی ہے، ایسی نبوت عطا فرمائی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا متا وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ بہت ایمان افروز۔ فرمایا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا آپ کب سے نبی ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال وآدم بین الماء والطین، فرمایا ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔
ایک روایت کے مطابق وفی روایت بین الروح والجسد، فرمایا بین الماء والتین، فرمایا ابھی پانی کا تعلق مٹی سے نہیں بنا تھا، مٹی کا تعلق پانی سے نہیں بنا تھا، ابھی پانی اور مٹی جدا جدا تھے، اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنا دیا۔ اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ وہ وقت بتائیں جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ میرے مصطفیٰ نے وقت نہیں بتایا۔ آپ کی توجہ کا میں طالب ہوں، آپ اس جملے کو، اس نقطے کو سمجھیں گے، آپ کا ایمان وجد کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال وآدم بین الماء والتین، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ سوال کیا ہے؟ نبی کب سے ہیں؟ وقت بتائیں۔ میرے مصطفیٰ نے وقت نہیں بتایا، واقعہ کی طرف اشارہ کیا۔ کس کی طرف اشارہ کیا؟ واقعہ کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ نبی کب سے ہیں؟ مثال سمجھے، آپ میرے سے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ کب آئے، تو میں کہوں گا جب نعت ہو رہی تھی، تو آپ کہیں گے کہ کون سا کلام پڑھا جا رہا تھا، کس کا کلام تھا، کون موجود تھا؟ سوال پہ سوال ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ میں 9 بجے آیا، آپ کو جواب مل گیا۔ حضور نے وقت نہیں بتایا، حضور نے واقعہ بتایا۔ کیوں؟ اس لیے تاجدار کائنات بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنایا جب وقت بھی نہیں بنا تھا، جب وقت بھی نہیں بنا تھا۔ وقت تو تب بتاتا جب وقت بنتا۔ ارے وقت تو بنا، سورج کی گردش تھے، ارے تب تو سورج بھی نہیں بنا تھا۔ وقت تو تب بنا جب چاند چلا، ارے تب تو چاند بھی نہیں بنا تھا۔ ارے میرے مصطفیٰ تب سے نبی ہیں جب جمادات بھی نہ تھے، نباتات بھی نہ تھے، حیوانات بھی نہ تھے، چاند بھی نہ تھا، سورج بھی نہ تھا، ستارے بھی نہ تھے، لوح بھی نہ تھی، قلم بھی نہ تھی۔ اللہ نے مصطفیٰ کو نبوت کا تاج سجا دیا تھا، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو نبی بنا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ چشتی لوگ موجود ہیں، چشتیت بغیر ذوق کے نہیں چلتی، قادریت کی لائن علم کے بغیر نہیں چلتی، اور چشتیت کی لائن ذوق کے بغیر نہیں چلتی۔ آپ ذوق کا ثبوت پیش کریں۔ حضور نے واقعہ بتایا، وقت نہیں بتایا، اس لیے حضور بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں وقت تو بنا ہے، سورج کی گردش تھے، اللہ نے تو مجھے تب نبی بنا دیا تھا جب ابھی سورج بھی نہیں بنا تھا، سورج بھی نہیں بنا تھا۔ اللہ نے اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا۔ آج نوجوان نسل کو، اور بطور خاص اہل السنہ والجماعہ کے نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر میرے مصطفیٰ کی نبوت کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ میں عرصہ 10 سال سے قبلہ تدریس کر رہا ہوں، فزکس میرا سبجیکٹ ہے، 10 سال ہو گئے مجھے یونیورسٹی لیول اور بی ایس سی لیول کی فزکس پڑھاتے ہوئے۔ میرا نوجوانوں کے ساتھ صبح و شام واسطہ اور پالا پڑتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، میں جو آبزرو کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے مشاہدہ رکھنے والا ہوں۔ آج کا ہمارا نوجوان نسل یہ کہتی ہے کہ حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، نبی تو ہوتا ہی ازل سے نبی ہے، دنیا میں تو آ کے نبی بنتا ہی نہیں ہے، نبی تو ازل سے نبی بن کے آتا ہے۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کر دی، اس پہ قرآن سے دلیل پیش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جب ان کی والدہ پر جب الزام لگا اور کہا گیا کہ بی بی مریم تیری ماں بھی ایسی نہ تھی، تیرا باپ بھی ایسا نہ تھا، تو نے یہ کام کیا کیا ہے؟ جب آپ تنگ آ گئی تان و تشنیع سے تو قرآن کو پڑھیں، سورہ مریم پارہ نمبر 16۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف، چند دن آپ کی عمر ہے، پنگوڑے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے خطاب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر لیٹے ہوئے خطاب کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فلاں حضرت نے کیسے 16 سپارے جو ہے آتے دنیا کے اندر تلاوت کر دیے تھے،
کیسے اس ولی نے اتنا قرآن پڑھ دیا؟ انکار کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن اجمال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اجمال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں لیٹے ہوئے خطاب کیا، فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میری ماں پہ اعتراض کرنے والوں، خبردار، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا اس کو توڑ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس عقیدے کی جڑ کاٹ دی۔ فرمایا انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام اگر بچپن کے اندر پنگوڑے میں لیٹے ہوئے اعلان کر سکتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو امام الانبیاء کیا 40 سال کے بعد نبی بنے؟ اب آئے قرآن کا دوسرا مقام، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا۔ کن سے وعدہ لیا؟ انبیاء سے۔ اللہ نے تو مہر لگا دی ہے کہ دنیا کے اندر آنے سے پہلے میں نے ان کے سروں پہ نبوت کا تاج سجا دیا، نبوت کا تاج سجا دیا تھا، جزاک اللہ، نبوت کا تاج سجا دیا تھا۔ تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے، نبی ازل سے نبی بن کے آتا۔ آج آپ کا یہ اعتراض رفع ہو جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ کر 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ انبیاء کو نبوت میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی ہے، میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی ہے۔ 4 روایات، 5ویں روایت، محدثین نے لکھا کہ کوثر سے مراد اخلاق مصطفیٰ ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ اخلاق مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا ہے کہ قرآن بول اٹھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ حضور کو اللہ نے بڑی صفتیں عطا کی، بڑی صفتیں عطا کی، ہر صفت اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، ہر صفت کا مقام وراء الورا ہے، لیکن کسی صفت کو عظیم نہیں کہا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی باری آئی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے تیری ساری شانیں اعلیٰ ہیں، لیکن میں نے جو تجھے صفت خلق عطا فرمائی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ 5 تفاسیر۔ 6ٹھی روایت، اس سے مراد علم مصطفیٰ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علم مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے کہا پیارے یہ جو میں نے کوثر عطا فرمائی ہے تجھے، اس سے مراد علم ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اور پیمانہ لے کے ناپتے پھر رہے ہیں، نبی یہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتا، یہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتا، پیمانے لے کے اس کو ماپتے پھر رہے ہیں، کبھی اپنے علم پہ غور ہی نہیں کیا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ تاجدار کائنات کو اور ان کے علم کو ماپنے والے۔ اللہ نے تو مصطفیٰ کو علم عطا کرنے کی باری آئی تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فرمایا پیارے تیرے رب کا تیرے اوپر فضل عظیم ہے، جو تو نہیں جانتا تھا تیرے رب نے سارا کچھ عطا کر دیا ہے، ہر چیز کا علم عطا کر دیا ہے۔ ارے جب عطا کرنے والے رب ذوالجلال کی ذات ہو اور جسے عطا کیا جا رہا ہو وہ مصطفیٰ کی ذات ہو، کیا کسی علم کی کمی رہ سکتی ہے؟ اور پھر رب نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے۔ جب پڑھانے والا بھی کامل اور مکمل ہے، پڑھی جانے والی کتاب بھی کامل اور مکمل ہے، جسے پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی کامل اور مکمل ہے، تو کسی علم کی کمی رہ سکتی نہیں ہے۔ تو فرمایا پیارے ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، یہ جو کوثر ہے اس سے مراد علم مصطفیٰ ہے۔ اگلی روایت، کوثر سے مراد کیا ہے؟
मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन को किसी से बुलंद कर दिया तो मुकाबला आता है। किससे बुलंद किया? आप कहें इस दीवार को बुलंद कर दिया, किससे बुलंद किया? इस हमने कुर्सी को बुलंद कर दिया तो किससे बुलंद किया? बड़ा ईमान अफरोज काबिल गौर बात, अल्लाह ने कहा महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। यहां मुकाबला है कुदरत खुदा के साथ। फरमाया महबूब अब जो कोई तेरे जिक्र को घटाने की कोशिश करेगा वो तेरे जिक्र को घटाएगा तब जब वो खुदा के साथ मुकाबला करेगा, जब वो खुदा के साथ मुकाबला करेगा। अरे कोई खुदा से बड़ा बनेगा तो मेरे मुस्तफा के जिक्र को घटाएगा। मैंने तो तेरे जिक्र को बुलंदी अता की है, बुलंदी अता करने वाली रब्बे जुल जलाल की जात है, तो मेरे मुस्तफा के जिक्र को कोई घटा सकता नहीं है। फरमाया प्यारे हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा, ऐ जिब्रील बता अल्लाह ने ये जो फरमाया है कि हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद क्या है? जिब्रील अमीन ने कहा जालतु का जिक्रम मिन जिक्री फमन ज़ाकरा का ज़ाकरनी। महबूब रब कहता है मैंने तेरे जिक्र को ऐसे बुलंदी अता की है कि मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। नौजवानों ईमान अफरोज बात कहने लगा हूं, कभी घाटे का सौदा किया है? नहीं। आप तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं। इंसान जब तिजारत कारोबार करता है तो हमेशा उसकी कोशिश होती है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, जिसमें नफा ज्यादा हो, वो तिजारत करता है। अल्लाह का जिक्र करें तो मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं होता, अल्लाह का जिक्र करें तो मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के जिक्र को ये शान अता की है, कोई मुस्तफ़ा का जिक्र करे तो खुदा का जिक्र हो जाता है। अगर आपने गौर किया है तो आपको समझ आ गई होगी। फरमाया महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। फरमाया प्यारे तेरे जिक्र को ये शान अता की है, कोई मोहम्मद मोहम्मद करे तो हम कहते हैं खुदा खुदा कर लिया, खुदा खुदा कर लिया है। एक बार कहा मोहम्मद मोहम्मद, महबूब तेरा जिक्र भी हो गया, खुदा का जिक्र भी हो गया। काम एक किया है, प्रॉफिट दो मिल गए हैं, प्रॉफिट दो मिल गए हैं, नफे दो मिल गए हैं। तुम्हारे तिजारत के अंदर फायदा हो गया है। अल्लाह अल्लाह करते रहोगे तो एक का फायदा है, मोहम्मद मोहम्मद करते रहोगे दो का फायदा। हुजूर का जिक्र भी होगा, खुदा का जिक्र भी हो जाएगा। और फरमाया इदा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया। फरमाया महबूब मैंने तेरे जिक्र को ऐसे बुलंद किया है कि तेरे जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला लिया, तेरे जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला लिया है। प्यारे जहां तेरा जिक्र होगा, जहां मेरा जिक्र होगा, वहां साथ तेरा जिक्र भी होगा, वहां साथ तेरा जिक्र भी होगा। अब कलिमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या इतना पढ़ने से बंदा मुसलमान हो जाता है? नहीं। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना पढ़ने से कभी बंदा मुसलमान नहीं होता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहे। अल्लाह ने मुस्तफा के जिक्र को यूं बुलंदी अता की। फरमाया महबूब जहां मेरा जिक्र होगा साथ तेरा जिक्र भी होगा। फरमाया महबूब मैं जिक्र ही उसका कबूल करूंगा जिसके जिक्र के साथ मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र भी शामिल होगा। फरमाया प्यारे तेरे जिक्र को मैंने यूं बुलंदी अता फरमा दी। अब इसकी एक और कड़ी, अल्लाह ने कैसे जिक्र बुलंद किया? अल्लाह ने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम से मीसाक लेके कह दिया था लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। फरमाया ए अंबिया, ए जमात अंबिया, अगर तुम्हारे दौर के अंदर मेरा नबी आ जाए तुमने अपना कलिमा छोड़ देना है, मेरे मुस्तफा की गुलामी को इख्तियार कर लेना। अब अल्लाह को तो इल्म था कि मेरा महबूब सबसे आखिर में आएगा, अल्लाह को इल्म था कि मेरा हबीब सबसे आखिर में आएगा, तो फिर अंबिया से वादा क्यों लिया? बड़ा ईमान अफरोज, जब अल्लाह के इल्म में है
کہ میرے مصطفیٰ نے سب سے آخر میں آنا ہے، تو انبیاء سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے اگر میرا حبیب آ جائے تو تم نے اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، میرے مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے تو علم ہے میرا حبیب سب سے آخر میں آئے گا، لیکن میں ہر نبی سے مصطفیٰ کا ذکر کروانا چاہتا ہوں، ہر نبی سے اپنے مصطفیٰ کا ذکر کروانا چاہتا ہوں، تاکہ ہر نبی آئے اپنے اپنے امتیوں کو میرے مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ سنائے، ہر نبی میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرے، اپنے غلاموں کو بتائے اگر مصطفیٰ آ جائے تو تم نے ہماری غلامی کا پٹا نکال دینا ہے، مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لینا، ہمارا کلمہ چھوڑ دینا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ نے اس طرح مصطفیٰ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے، اس کی ایک تفسیر، اس کا ایک پہلو، ایک رخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا، قرآن کہتا ہے سورۃ الصف پارہ نمبر 28، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ادھر میری طرف توجہ کریں آپ، عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل سے خطاب کیا، کیا کیا؟ بنی اسرائیل سے خطاب کیا۔ اب مجھے بتائیں، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ کیا یہ بند کمرے کی بات ہے؟ کیا خطاب دو چار بندوں کے سامنے ہو رہا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے پوری بنی اسرائیل قوم سے خطاب کیا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مجمع عام میں میرے مصطفیٰ کی آمد کا اعلان کیا ہے، مجمع عام کے اندر۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی تفسیر نہیں، قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل، پوری بنی اسرائیل سے عیسیٰ علیہ السلام مخاطب ہیں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے لوگو عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے مجمع عام کے اندر میرے مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کر، اور کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرمایا میرے بعد متصل منفصل نہیں، میرے اور اس کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، میرے بعد آئے گا اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہو۔ اللہ نے اس طرح میرے مصطفیٰ کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی ہے۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس کے اوپر اور بھی محدثین کے اقوال ہیں، مجھے حکم تھا کہ آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے 11:30 بجے، تو میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اب آئیں، اللہ نے کہا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اب آپ نے سن لیا، کوثر سے مراد نہر جنت بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد اولاد مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد علم مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ کیا کوثر کے اندر یہ ساری باتیں آ گئیں؟ نہیں، لفظ کوثر پہ غور کریں، کوثر کیا ہے؟ اگر ہم عربی لغت کے اندر جائیں تو کوثر فوالن کے وزن پہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ میں اپنی بات کو بالکل سمیٹ رہا ہوں، کوثر کیا ہے؟ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ عربی کا ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو تو عربی کے اندر اس کے لیے اکثر بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ اکثر۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ توجہ کریں گے، بات بالکل آسان ہے، سادہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کیا بولا جاتا ہے؟ اکثر۔ لیکن ابھی کثرت اپنی انتہا کو نہ پہنچی ہو تو پھر اکثر کی بجائے لفظ کثیر بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ کثیر بولا جاتا ہے۔ ارے جب کثرت ابھی بھی باقی ہو، اپنی انتہا کو نہ پہنچے، تو پھر عربی کے اندر اکثر اور کثیر کی بجائے لفظ کثار بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ کثار بولا جاتا ہے۔ نوجوانوں، اگر اکثر بھی ختم ہو جائے، کثیر بھی ختم ہو جائے، کثار بھی ختم ہو جائے، کثرت ابھی باقی ہو تو پھر کوثر بولا جاتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو اتنی کثرت عطا فرمائی ہے، فرمایا لوگوں میں نے مصطفیٰ کو کوثر کا مالک بنایا، اس کے اندر اولاد مصطفیٰ بھی آ گئی، نہر جنت بھی آ گئی،
حوض کوثر بھی آ گیا، اولاد مصطفیٰ بھی آ گئی، علم مصطفیٰ بھی آ گیا، نبوت مصطفیٰ بھی آ گئی، رفعت مصطفیٰ بھی آ گئی، رفعت مصطفیٰ بھی آ گئی۔ کوثر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اللہ نے کوثر عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا، انتخاب ہی ایسے لفظ کا استعمال کیا، فرمایا قیامت تک لوگ کوثر کی تشریحات کرتے رہیں گے، تفسیرات کرتے رہیں گے، جو جو چیز کثرت میں آتی جائے گی میں نے اٹھا کے مصطفیٰ کی گود کے اندر ڈال دی ہے، میں نے مصطفیٰ کی گود میں ڈال دی ہے۔ اب آخری بات، اگر اس آیہ کریمہ پہ بھی غور کریں، میں نے اپنی پوری گفتگو لگ بھگ 45 منٹ کی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پہ کی ہے۔ اب آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، ادھر میری طرف توجہ کیجئے گا، اس پوری گفتگو کا ماحصل دینے لگا ہوں۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، فرمایا اعطینا، ہم نے آپ کو عطیہ کر دیا ہے، ہم نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ عطیہ کر دیا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں، اللہ نے آتینا نہیں فرمایا حمزہ کے ساتھ، آتینا کا معنی ہے عطا کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا آتینا، محبوب ہم نے آپ کو عطیہ کر دیا ہے۔ مجھے بتائیں، جب آپ کسی کو عطیہ کرتے ہیں اسے مالک بناتے ہیں یا اس کو ٹمپریری عطا کرتے ہیں؟ بتائیں، آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز ہبہ کرتے ہیں، تو آپ جب کہتے ہیں یہ میری طرف سے تجھے عطیہ ہے، کیا ہے؟ لکھتے ہیں نا کہ یہ میری طرف سے کیا ہے؟ عطیہ ہے۔ تو کیا آپ اسے مالک بناتے ہیں یا کہتے ہیں جب جی چاہے گا واپس لے لوں گا؟ یہ نہیں کہتے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس چیز کا مالک ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے میں نے کل کائنات کو بنایا ہے، بنا کے میں نے تجھے عطیہ کر دیا ہے، اب تیرا جی چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے تو عطا کرتا جا، میں نے تجھے مالک بنا دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا۔ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے پنجاب کا، ایک رواج ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب ہم خوشی کا موقع ہو، کوئی شادی بیاہ ہو، کوئی تقریب ہو، بیٹے کی خوشی ہو، ہم کھانا بناتے ہیں، اور کھانا بنا کے جو خاندان کے بڑا کوئی فرد ہو، عزت والا، شان والا، ہم اس کو دیگ پہ بٹھا دیتے ہیں، اور دیگ پہ بٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ تیرے پاس کوئی آئے، تجھے پورا اختیار ہے، تو 10 دفعہ کھانا دے، تو 1 دفعہ دے، تو نہ دے، تیری مرضی ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لوگوں، اللہ نے کائنات کو سجایا، اس کی نعمتیں بنائی، بنا کے مصطفیٰ کو عطیہ کر دی ہے۔ اب جس کا جو لینا چاہتا ہے، جتنا لینا چاہتا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، اللہ نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا ہے۔ اب جس کو جو ملے گا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا۔ اب اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سر سوہت وہ احمد پیارا، آوت ہے جی وہ احمد پیارا، آوت ہے۔ پوروں نے کہا جب بسم اللہ، پوروں نے کہا
یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع من ثنيات الوداع وجب شكر علينا وجب شكر علينا يا رسول الله ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله عدد ما في الله صلاة صلاة دائمة بدوام ملك الله تمام دوست تشریف رکھیں دعا ہوگی وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو آئے
بہارے کہ ہر سمت سلے اللہ کی پکارے حضور آپ اللہ کی پکارے کہ ہر سمت سلے اللہ کی پکارے مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے سبھی انبیاء سلامی کو آئے کہ یوسف بھی بیٹے ہے سر کو جھکائے سبھی انبیاء بھی سلامی کو آئے کہ یوسف بھی بیٹے ہے سر کو جھکائے کہ یوسف بھی بیٹے ہے سر کو جھکائے ان حسینوں میں گئے کملی والے نہ ہوتے ان حسینوں میں گئے کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ہم ہیں مقدر پہ نازا شکوری بڑی دیر کے بعد ملا اذنی حضوری ہم ہیں مقدر پہ نازا شکوری بڑی دیر کے بعد ملا اذنی حضوری بڑی دیر کے بعد ملا اذنی حضوری غاروں میں رو رو کر دعائیں نہ کرتے وہ غاروں میں رو رو کر دعائیں نہ کرتے تو پھر خطا کاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ویسے ثناخوانی کی مجھے بھی مزہ آیا میں نے کہا میں بھی پڑھ لیتا ہوں اچھا مل کے اب اس ماشاءاللہ سارے ذوق رکھنے والے ہیں اور ماشاءاللہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آپ زبردستی کے نہیں آئے ہیں آپ کو بلایا گیا ہے جی ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے مجبور ہو کے نہیں مسرور ہو کے تو قصیدہ برد بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب
خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين الہ العالمین. اتنی خوبصورت محفل سجائی گئی. الہ العالمین ثنا خوانی ہوئی ہے نظم میں نثر میں. الہ العالمین علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. الہ العالمین ہم سب کی اس حاضری کو الہ العالمین اس حاضری میں بیٹھنا اس محفل میں بیٹھنا حاضر ہونا الہ العالمین جتنی بھی امور خیریہ ہیں ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرفی قبولیت عطا فرما. الہ العالمین ان تمام امور خیریہ کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً عاجزانتاً غلامانتاً بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے. الہ العالمین سے قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس کا ثواب بابا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء اکرام کے ارواحوں کے سال کرتے قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس کا ثواب صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین بالخصوص پنجتن پاک کے گرانے کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. بالخصوص در خصوص امہات المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. بالخصوص در خصوص حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس کا ثواب شہدائے بدر شہدائے ہونین شہدائے کربلا اسیران کربلا معصومان کربلا تمام شہداء کو الہ العالمین بالخصوص یہ ہمارے پاکستان کے جتنے
بھی شہداء ہیں الہ العالمین، اس طرح فلسطین کے ہیں، کشمیر کے جتنے بھی شہداء ہیں الہ العالمین تمام کو اس کا ثواب ایصال کرتے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس کا ثواب ہمارے سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سروردیہ، امامیہ، غفوریہ، نیازیہ، جہانگیریہ، تمام سلاسل دین کے بزرگانوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ الہ العالمین قبول و منظور فرما۔ بالخصوص در خصوص الہ العالمین یہ ڈاکٹر صاحب کے والدین ہیں، الہ العالمین اس محفل میں جس کسی کا جو کوئی بھی والدین ہے، بہن بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اولاد ہے، الہ العالمین حضور علیہ السلام کی امت میں جتنے بھی وفات یافتہ ہیں تمام کو اس کا ثواب ایصال کرتے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین تمام مرحومین کی کامل بخشش فرما۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت و شفاعت انہیں نصیب فرما۔ قبر کے تمام منازل ان کے لیے آسان فرما۔ قبر میں نکرین کے سوال جواب ان پہ آسان فرما۔ الہ العالمین قبر میں حضور علیہ السلام کی پہچان اور ہمراہی انہیں نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام انہیں نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں جسمانی روحانی اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ظاہری باطنی، اس گھر میں الہ العالمین اس محفل میں اس علاقے میں الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے، بیمار امام زین العابدین کے صدقے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جس کا جو بھی مشکل ہے اللہ تو حل المشکلات، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم سے وہ کام لے جس میں تیری رضا ہو، ان کاموں سے ہمیں محفوظ فرما جس میں تیری ناراضگی ہو۔ حب رسول اطاعت رسول میں ہم سب کی زندگی کو بسر فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے تمام تقصیرات کو معاف فرما، تمام پریشانیاں ہماری دور فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے انہیں خوبصورت روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین آج اس مبارک دن کے صدقے، اس مبارک محفل کے صدقے الہ العالمین جتنے بھی بے روزگار ہیں الہ العالمین انہیں وافر و وسیع روزی عطا فرما، بہترین رزق عطا فرما۔ الہ العالمین جو صاحب روزگار ہے ان کے روزگاروں میں برکت و اضافہ فرما۔ الہ العالمین کملی والے کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے جتنے بھی بے اولاد ہیں الہ العالمین وحدہ تیری ذات وحدہ لا شریک تیری ذات اچھی لگتی ہے۔ الہ العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں نیک نارینہ و صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک فرما، اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اپنے والدین کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین ہم سب کے تمام مشکلات آسان فرما، تمام پریشانیاں ہماری دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو استقامت نصیب فرما۔ الہ العالمین صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 گانا باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما، بالخصوص شیطان کی شر سے، مخلوق کی شر سے، حاسدین کی حسد سے، منافقین کی نفاق سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین برے عقیدوں سے، بری ٹولیوں سے، بری سنگتوں سے، بری صحبتوں سے محفوظ فرما، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارے واسطے فرما، نیک لوگوں کی دعا میں ہمارا حصہ فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو در در کی فقیری سے محفوظ فرما، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما، اپنے اور اپنے حبیب کے در کا محتاج بنا، اپنے اور اپنے حبیب کے دسترخوان سے وسیع در وسیع رزق نصیب فرما۔ الہ العالمین رزق کی تنگی سے، بدن کی مختاجی سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین حاضرین محفل پہ خصوصی کرم فرما، ان کے بچوں پہ خصوصی کرم فرما، ان کے سیاحسروں پہ خصوصی کرم فرما، ان کے والدین پہ خصوصی کرم فرما، اس علاقے پہ خصوصی کرم فرما، اس ملک پاکستان پہ خصوصی کرم فرما، بالخصوص عالم اسلام پہ خصوصی کرم فرما، ملک پاکستان میں پاک نظام مصطفیٰ نافذ فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اسے اندرونی اور بیرونی تمام سازشوں سے محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان کفار کے نرغے میں ہے، بالخصوص کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی امداد فرما، غیبانہ ان کی مدد فرما، اس میں جتنے بھی شہداء ہیں ان کے درجات بلند فرما، جتنے بھی زخمی ہیں انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، تمام لواحقین کو صبر جمیل کے اوپر اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین اس گھرانے پہ خصوصی کرم فرما، ڈاکٹر صاحب کو ہجری عمر عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے محبوب سے پیار کرنے والا ہے، تیرے محبوب کی آل سے پیار کرنے والا ہے، الہ العالمین تو ان سے پیار فرما، ان پہ خصوصی کرم فرما، الہ العالمین خصوصی کرم فرما۔ الہ العالمین عمر دراز فرما، ہجری عمر عطا فرما، گھروں میں سکون عطا فرما، ہر قسم کے آفات و بلیات سے اس گھر کو محفوظ فرما، بھائیوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، جن کے گھروں میں بے اتفاقی الہ العالمین
انہیں اتفاق نصیب فرما. العالمین جتنے بھی بے ہدایت ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. جتنے بھی بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. العالمین ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روزے کی زیارت نصیب فرما. بار بار گنبد حضرا کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما. طواف کعبہ ہم سب کو نصیب فرما. کعبۃ اللہ شریف کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. مرتے وقت کلمہ وحدانیت ہم سب کو نصیب فرما. الہ العالمین ہماری زندگی اسلام پہ رمود ہم سب کو ایمان پہ نصیب فرما. الہ العالمین اس محفل میں جتنے بھی یہ ڈپٹی والے ہیں الہ العالمین تو تو جانتا ہے, تو تو بہتر جانتا ہے الہ العالمین, جو بھی اس محفل میں خدمت کرتے ہیں جانی مالی خیالی بدنی, الہ العالمین اس کا نعم البدل دنیا اور آخرت میں ان سب کو نصیب فرما. سب کو سرخرو اور سربالا فرما. سب کو عزت و آبرو سے نواز دے. الہ العالمین ہمارے اہل سنت کے تمام علماء کے درجات بلند فرما. الہ العالمین حضری عمر انہیں عطا فرما. سب پہ خصوصی کرم فرما. سناخوانوں کو مزید برکت عطا فرما. سناخوانوں کے لہجے میں مزید تاثیر پیدا فرما. الہ العالمین ہم سب پہ خصوصی کرم فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المرز وقنا عذاب الميزان. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وأهل بیتہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.